السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی بہنیں ایک بار پھر اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھی ہوئی ہیں دھرنا دے کر۔ وہ گئی ملاقات کرنے کے لیے۔ اچھا، حیران کن طور پہ جتنا تشدد بڑھتا جا رہا ہے اتنی لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی، یعنی جہاں 50-60 لوگ آتے تھے وہ سینکڑوں میں ہو گئے، اب سینکڑوں سے ہزاروں میں ہو گئے۔ تو بہت بڑی تعداد میں لوگ، ایسا لگ رہا تھا کوئی لانگ مارچ ہی چل رہا ہے، بڑی تعداد میں لوگ اڈیالہ کے باہر پہنچ گئے اور جا کر علیمہ خانم کے ساتھ اور نورین خانم کے ساتھ، عظمیٰ خانم کے ساتھ جو عمران خان کی بہنیں، اور عمران خان کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا۔ وہ وہاں پہنچ گئے، جا کے وہ انہوں نے پھر دھرنا دے دیا۔ عمران خان کی بہنوں نے کہا جی ملاقات کروائیں ورنہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، اور سہیل آفریدی کے آنے سے انہوں نے کہا جی پنجاب میں مومنٹم بڑھا ہے۔ اب یہ جو سہیل آفریدی کے آنے کے بعد ایک دم سے اڈیالہ کے بعد ہم نے دیکھا کہ پنجاب سے آنے والے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، تو یہ میرے خیال میں اسی لیے ہوا کہ ایک تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کو آکسیجن ملی۔ ایسی چیزوں سے فرق پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا، عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ مذاکرات نہیں، عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کا کہا ہے، کوئی مذاکرات ایسے نہیں جو عمران خان نے کہا ہو۔ تو مذاکرات کے لیے وہ تو انہوں نے، عمران خان صاحب نے اجازت دی ہوئی تھی نا، ہم کئی دفعہ رپورٹ کر چکے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور محمود خان اچکزئی یہ بات کر سکتے ہیں، ادروائز پاکستان تحریک انصاف صرف سڑکوں پہ احتجاج کی تیاری کرے اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کرے، یہی عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ تو سہیل آفریدی کے آنے سے مومنٹم بنا، یہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا۔ پولیس والوں سے بھی انہوں نے مخاطب ہوئی، انہوں نے پولیس والوں سے بھی بات چیت کی۔ ناظرین، ایک طرف تو یہ چل رہا ہے، دوسری طرف بیرسٹر گور نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ بڑا کمزور سٹیٹمنٹ ہے، لیکن وہ اس حالت میں کیوں پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس عمران خان کی ایسی کوئی ہدایت نہیں آئی کہ مذاکرات نہیں کرنے۔ انہوں نے سہیل آفریدی کو اسٹریٹ موومنٹ چلانے کی ہدایت دی ہے۔ ان کا لاہور کا دورہ بھی ذاتی تھا، اس میں پارٹی کی مشاورت نہیں تھی۔ پھر انہوں نے کہا جی میں عمران خان سے ملاقات کی بھیک مانگتا ہوں، یہ بات بھی بیرسٹر گور نے کہی۔ بیرسٹر گور کو یہ بات ابھی تک امید ہے کہ شاید اس نظام کے اندر کسی قسم کی کوئی انسانیت جاگے گی، کوئی اخلاقیات جاگے گی، اور یہ عمران خان صاحب سے کوئی ملاقات کا رستہ کھولیں گے، یہ عمران خان صاحب پہ جعلی کیسز کو ختم کریں گے اور پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، انہیں یہ لگتا ہے۔ لیکن بیرسٹر گور صاحب یہ ایسا ہوگا نہیں۔ اب عمران خان صاحب پہ تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے دور میں کیا کیا، میں آپ کو سناتا ہوں کیا کیا۔ یہ گراک سے پوچھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے، کہ عمران خان کے دور پہ کچھ منصوبے تو بتاؤ۔ اب وہ کیا بتا رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ اس نے 20 منصوبے بتائے، 20 پوچھے تھے 20 ہی بتائے۔ اس نے کہا جی نمبر 1 احساس پروگرام غربت مٹاؤ، نمبر 2 10 بلین ٹری سونامی کا پروگرام تھا، بہت بڑا پروجیکٹ تھا، نمبر 3 نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم تھی، بہت بڑا پروجیکٹ تھا، نمبر 4 صحت کارڈ تھا، پاکستانی آج بھی یاد کرتے ہیں، نمبر 5 کامیاب جوان پروگرام تھا، بہت نوجوانوں کو موقع ملے، نمبر 6 دیامر بھاشا ڈیم عمران خان صاحب، محمد ڈیم عمران خان صاحب، کرتارپور راہداری عمران خان صاحب، کلین گرین پاکستان عمران خان صاحب، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اربوں ڈالر عمران خان صاحب، راست پیمنٹ سسٹم عمران خان صاحب، احساس کفالت پروگرام عمران خان صاحب، پناہ گاہیں عمران خان صاحب، لنگر خانے عمران خان صاحب، کسان کارڈ عمران خان صاحب، احساس اسکالرشپس عمران خان صاحب، پلانٹ فار پاکستان عمران خان صاحب، پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیٹو، یہ عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے، ان ایریاز کو پروٹیکٹ کیا جائے، تو یہ بھی ان کا ہے۔ کووڈ-19 سمارٹ لاک ڈاؤن، ایک زبردست منصوبہ جس کو پوری دنیا نے سراہا، کون تھا؟ عمران خان صاحب۔ اثاثہ ریکوری یونٹ شہزاد اکبر صاحب نے، بہت پیسہ انہوں نے دنیا سے اکٹھا کیا، جو پاکستان کا لوٹا ہوا تھا، کون تھا؟ عمران خان صاحب۔ عالمی سطح پر افغان امن عمل میں عمران خان نے بہت بڑا کردار ادا کیا، ریکارڈ کیس کے اندر پاکستان کے 11 ارب ڈالر انہوں نے بچائے، اسلامو فوبیا پر اقوام متحدہ میں قرارداد پاس کروائی، قرض معافی کی وکالت کی، روس کے ساتھ تعلقات بہتر کیے، کوئی نئی کوئلہ پلانٹس نہ بنانے کا انہوں نے اعلان کیا کہ کوئلے کے ساتھ ہم کوئی بجلی نہیں بنائیں گے، اس سے پولوشن ہوتی ہے، اور بہت ساری چیزیں، بے شمار چیزیں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں عمران خان نے کوئی کام نہیں کیا، تو یہ چند کام ہیں عمران خان صاحب کے، اور جتنے کام عمران خان صاحب نے کیے نا 3 سال میں، اب اتنے ہی سال ان کو بھی ہو گئے آئے ہوئے، لگ بھگ 4 سال ان کو ہونے والے ہیں آئے ہوئے۔ تو عمران خان سے زیادہ ٹائم انہوں نے گزار دیا ہے۔ شہباز شریف کو بھی ساتھ ملا لیں، زرداری کو بھی ساتھ ملا لیں، ساری روایتی سیاسی جماعتیں جو اقتدار کے اندر ہیں ان سب کو ساتھ ملا لیں، یہ سب رل کے عمران خان کا 10واں حصہ بھی کام نہیں کر سکے۔ معیشت کو وہ آدمی اتنا اوپر لے کر چلا گیا تھا کہ آپ کی معاشی گروتھ 6% کے قریب پہنچ گئی تھی، اور وہ بات سسٹین کر رہی تھی، جبکہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہر چیز کا بیڑا غرق کر دیا آنے کے بعد، اور ستیہ ناس ابھی تک پاکستان میں ان تمام چیزوں کا جاری ہے۔ اب مریم نواز نے کہا جی پنجاب میں بسنت منانی ہے، تو منا لیں بسنت، ان کو بسنت پہ پابندی لگانی پڑ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ بہت ساری جگہوں پہ جو سب سے بڑی ڈیمانڈ آئے گی وہ عمران خان کے فوٹوز والی پتنگوں کی آئے گی، سب سے بڑی ڈیمانڈ آئے گی وہ پی ٹی آئی کے جھنڈوں والی پتنگوں کی آئے گی، سب سے بڑی ڈیمانڈ جو آئے گی وہ قیدی نمبر 804 والی پتنگوں کی آئے گی۔ یہ بات تمام لوگ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ بسنت منائیں گے جس پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کو یہ آج تک لہرانے نہیں دے رہے، آپ کو ہر چھت سے، ہر جگہ سے، ہر محلے سے پاکستان تحریک انصاف کی پتنگیں ہی نظر آئیں گی۔ یہ پولیس والے ایس ایچ او بیچارے دوڑتے بھاگتے پھر رہے ہوں گے ہر جگہ پہ کہ پی ٹی آئی دے رنگ والی پتنگ کسی نے اڑائی تھی پھاڑ لیں گے، کان پھڑا دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ آپ دیکھیے گا یہ ہوگا، یہ نواز شریف کی شکلوں والی پتنگیں مفت بانٹیں گے، یہ مریم نواز کی شکلوں والی پتنگیں مفت بانٹیں گے، اور آپ کو لوگ دکھائیں گے ان پتنگوں کو پھاڑتے ہوئے اور پھینکتے ہوئے۔ لوگ عمران خان کی شکلوں والی پتنگیں اڑائیں گے، لوگ قیدی نمبر 804 والی پتنگیں اڑائیں گے، لوگ پی ٹی آئی کے جھنڈے والی پتنگیں اڑائیں گے، اور آپ یہ دیکھیے گا کہ پتنگیں اڑیں گی کیسے۔ انہیں بسنت میں ہمیشہ کے لیے پابندی لگانی پڑ جائے گی۔ جو ان کے ساتھ ہونا ہے بسنت والے دن وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ تو وہ جو بات کر رہے ہیں ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، اور اگر اس سے کوئی پرابلم ہے تو ان کی پارٹی یہ بات کرے، آپ یہ بات کیوں کر سکتے ہیں؟ تو ٹارچر کر رہے ہیں نوجوانوں کے اوپر، انہوں نے بیچاروں نے بتایا کافی ظلم انہوں نے سہا ہے، اللہ رب العزت کی مہربانی سے وہ وقت گزر گیا، لیکن میری گزارش ہے کہ ان تمام لوگوں کے نام ضرور یاد رکھے جائیں، ضرور ان کے نام یاد رکھے جائیں اور لکھ کر رکھے جائیں، کیونکہ جب وقت بدلے گا نا تو ان سب کو قانون کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، اور یہ قانون کے کٹہرے میں سب کے سب لوگ آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں گے۔ پاکستان کے ساتھ ناظرین جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے بھی ٹاؤٹس نے نیا اعلان کر دیا ہے، اور وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب 2 سے 3 ماہ میں عمران خان کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں سزا ہو جائے گی۔ ویسے جو ٹاؤٹس کہہ دیتے ہیں نا اس کے بعد وہ سلسلہ اس طرف عدالتوں کا چل پڑتا ہوتا ہے۔ یہ ایک پیٹرن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے اپنے ٹاؤٹوں سے اناؤنس کرواتے ہیں، اس کے بعد سلسلہ ادھر کو موڑ دیتے ہیں، لیکن کس بات میں سزا دیں گے؟ جس دن پبلک ری ایکشن آیا تھا آپ کے ظلم کے نتیجے میں، اس دن تو عمران خان صاحب باقاعدہ قید تھے، وہ تو باہر تھے ہی نہیں، اور ایک غیر قانونی قید، ایک غیر آئینی قید کے اندر وہ تھے، جس کو عدالت نے غلط قرار دیا، اور آج تک انہیں اس کا انصاف نہیں ملا۔ تو یہ ایک فراڈ ہے، ایک بے ایمانی، ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو ہر پاکستانی کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کے کہنے سے کبھی بھی جی ایس پی پلس سٹیٹس نہیں جاتا۔ ٹرمپ ان کے ساتھ ہے، وہ شاید ان کو بچا لے، لیکن جی ایس پی پلس سٹیٹس کا تعلق کسی کے بیان سے نہیں ہوتا، کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق براہ راست انسانی حقوق کے معاملات سے ہوتا ہے، اقلیتوں کے حقوق کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، خواتین کے حقوق کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، قیدیوں کے حقوق کے معاملات کے ساتھ ہوتا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ہوتا ہے، آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہوتا ہے جو پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ میں آپ کے سامنے مثال بیٹھا ہوں، جبری گمشدگیوں کے سامنے ہوتا ہے، اس کے حوالے سے ہوتا ہے جو ہے ہی نہیں پاکستان میں، جعلی مقدمات کے حوالے سے ہوتا ہے جو ہے ہی نہیں پاکستان میں، ملٹری کورٹ کے اندر سویلین کے ٹرائل سے ہوتا ہے جو پاکستان میں انہوں نے ظلم کیا ہے، عدلیہ کی آزادی نہیں ہے پاکستان میں۔ ان چیزوں کے ساتھ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ منسلک ہے۔ عمران خان کے بیٹے کے کہنے کے اوپر عمل تو اس نے کہا ہی نہیں، اگر وہ کہتا بھی تو یہ نہیں ہونا تھا۔ یہ حکومت کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا جب ہوگا، اور یہ بات آپ سب اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب ناظرین آئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تازہ دھمکی لگائی ہے۔ عالمی خبروں کی طرف آتے ہیں، ایک دو لوکل خبریں اور ہیں وہ آپ کو میں بعد میں دیتا ہوں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دھمکی لگائی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی مذاکرات کاروں کو بہت مختلف اور عجیب قرار دے دیا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ وہ امریکہ سے معاہدے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی فوج بالکل تباہ ہو گئی ہے اور ان کی واپسی کا اب کوئی امکان نہیں ہے، 0% ہے، اور انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ اس کے باوجود وہ عوامی طور پر کہتے ہیں کہ وہ محض ہماری تجویز پر غور کر رہے ہیں، جو کہ ایک جھوٹ ہے۔ بہتر ہے کہ وہ جلد از جلد سنجیدہ ہو جائیں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایک بار دیر ہو گئی تو دوبارہ آپ کو موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ ایران کو ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی لگائی۔ اچھا، ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو کہہ رہے ہیں کہ سنجیدہ ہو جاؤ، بہت ضرورت ہے آپ کو سنجیدہ ہونے کی، فوراً سنجیدہ ہو جاؤ۔ دوسری طرف وہی ڈونلڈ ٹرمپ کیا کر رہا ہے، یہ ذرا دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیٹمنٹ۔ ایرانی مجھے اپنا سپریم لیڈر بنانا چاہتے تھے لیکن میں نے انکار کر دیا، اور میں نے کہا جی میں نہیں بننا چاہتا، شکریہ۔ اے دیکھو، ایک طرف یہی شخص اور ہنستے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سٹیٹمنٹ دے دیا مزے سے، لوگ بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی کوئی یہ سوچ سکتا ہے، کوئی یہ امیجن کر سکتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد ایرانی اٹھیں گے اور اٹھ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا سپریم لیڈر بنا دیں گے؟ از اٹ پاسبل؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی قسم کے مذاق کیے ہیں ہمیشہ دنیا کے ساتھ کہ میں جنگوں کو رکوانے والا ہوں، میں بورڈ آف پیس میں جو ہے وہ پوری دنیا کو امن میں لے جاؤں گا، میرے فیورٹ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شہباز شریف سے وہ لطیفے سنواتا ہے کہ میں سلوٹ کرتا ہوں، آپ دنیا کے سیویئر ہیں، دنیا کو آپ کی ضرورت ہے اس وقت،
آپ نے کمال کر دیا, آپ کو رمضان المبارک کے مہینے میں مبارکبادیں ہوں, اور پتہ نہیں کیا کچھ شہباز شریف نے گیم چکی ہوئی ہے, عاصم منیر صاحب نے بھی گیم چکی ہوئی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی گیم. یہ کتنا سنجیدہ آدمی ہے, آپ نے یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کتنا ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو جانتا ہے. بس اتنا ہی وہ پاکستان کو بھی جانتا ہے کہ ایران جس کے ساتھ وہ جنگ میں ہے اس کے بارے میں ایسا مذائقہ خیز دعویٰ کر دیا کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ سپریم لیڈر بن جاؤ, تو میں نے شکریہ ادا کیا کہ نہیں, میں نہیں بننا چاہتا, اور امریکہ میں یہ کہانی سنا دی ڈونلڈ ٹرمپ نے. تو ایران کو کہہ رہے کہ سنجیدہ ہو جاؤ, اور اپنی سنجیدگی کا عالم آپ صرف اس معاملے میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو جنگ ہے نا, یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بچانے کے لیے تھی, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سکن بچانے کے لیے یہ جنگ لڑی تھی. لیکن الٹا ہوا یہ کہ یہ جنگ ڈونلڈ ٹرمپ کو سہارا دینے کی بجائے لے کے ڈوب رہی ہے. ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹانی تھی, کچھ دیگر معاملات میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ہیرو بن جانا تھا. پھر امریکہ کے اندر جو اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں, نو کنگ موومنٹ بھی چل رہی ہے. 28 تاریخ کو ایک بہت بڑا 2 دن کے بعد وہاں پہ احتجاج ہونے جا رہا ہے, ہفتے والے دن امریکہ میں, اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ بڑا خوفناک احتجاج ہوگا, 9 ملین لوگ نکالے جائیں گے. لیٹ سی اتنے لوگ نکلتے ہیں یا نہیں, لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو ٹارگٹ رکھا ہے, پہلے 3 ملین, پھر 5 ملین, پھر 7 ملین, تو ان کے چاروں احتجاج کامیاب ہوئے ہیں. 5ویں مرتبہ وہ 9 ملین لوگ نکالتے ہیں تو ٹرمپ پہ پریشر بڑھے گا. تو اگر یہ پریشر ایسے ہی بڑھتا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ان ساری چیزوں سے نکلنے کے لیے ایران پہ حملہ آور ہو گیا, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں براک اوباما کے دور سے ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ایران پہ جب اٹیک کیا جائے تو توجہ ہٹائی جاتی ہے اور پاپولیرٹی ملتی ہے, اور مڈ ٹرم الیکشن میں فائدہ ہوتا ہے. یہ بات اوباما کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس دور میں کہی تھی, اور اب وہی کاروائی ڈونلڈ ٹرمپ نے کر دی. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ والا فارمولا الٹا پڑ گیا, وہ اس کو لے کر ڈوب رہی ہے یہ لڑائی, بہت نقصان ہو رہا ہے. اور اب 2 رستے نا, یا تو باہر نکل جائے اس لڑائی میں سے, یا اس کو ٹول دے دے. کچھ لوگ یہ امکان ظاہر کر رہے ہیں, اور امریکہ کے اندر سے کر رہے ہیں, کہ جس طریقے سے مڈل ایسٹ میں فوجیں پہنچائی جا رہی ہیں, جیسے امریکہ اپنی فوجوں کو وہاں لے کر جا رہا ہے اور دنیا پہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, تو ممکن ہے کہ خطے کی دیگر فوجوں کو ساتھ لے کر, اگر نیٹو ساتھ نہیں بھی آتا, تو امریکہ ایران کے کچھ علاقوں پہ اور جزیروں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرے. یہ بہت بڑا رسک ہوگا. اگر ایران کے پاس واقعی میں بھی ڈرونز اور میزائل باقی بچے ہیں, جو ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس مہینوں کے لیے باقی بچے ہوئے ہیں, یعنی ایران کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں, ابھی ہم لمبا لڑ سکتے ہیں. اگر تو ان کا دعویٰ ٹھیک ہے اور ان کے پاس ڈرونز اور ہتھیار اسی مقدار میں ہیں جیسے وہ کہتے ہیں یا ان کے جرنلسٹ کہتے ہیں, تو یہ تو بہت زیادہ خون خرابہ ہو جائے گا امریکہ کا, اور ان کے لیے بڑی پرابلم ہو جائے گی. وہ خود اپنے فوجیوں کو ایرانیوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے, جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا, اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی ہے. اسرائیلی بہت بری طرح تنگ آ گئے. اسرائیل کے اندر سے اب ویڈیوز آنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ, لوگ احتجاج کر رہے ہیں, لوگ شور مچا رہے ہیں کہ ہم تو پسندیدہ لوگ ہیں, ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں, پھر ہمارے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے, ہم بنکروں میں رہ رہے کہ کئی ہفتوں سے تنگ آ گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگ ذہنی مریض بنتے چلے جائیں گے, اور اب وہ بن رہے ہیں. اب سائرن نہیں بھی بج رہا ہوتا تو لوگوں کو سائرن کی آواز آ رہی ہوتی, دھماکے نہیں بھی ہو رہے ہوتے تو لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے رہتے ہیں. اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایران کی ایک نئی لہر آتی ہے, یعنی 1 مہینے کا ٹائم نہیں گزرا اور لگ بھگ 82-83 لہریں جو ہیں وہ ایران کی 90 کے قریب شاید ہے, ایران کی جو میزائلوں کی لہریں ہیں وہ اتنی زیادہ پہنچ گئی ہیں اسرائیل میں, یعنی ایک دن میں 3-3 4-4 مرتبہ میزائلوں کی لہریں بھی آتی رہی ہیں اسرائیل کے اندر, اور وہ کسی بھی شہر پہ آ کے برس جاتے ہیں. ڈیمونا میں جو ایران نے اٹیک کیا اس نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا ہے, اراد میں اور ڈیمونا میں. انہوں نے ایران کے اس حملے نے اسرائیل کو اور امریکہ کو بہت پریشان کیا, اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ ایران کی کیپیسٹی کتنی زیادہ ہے, اور اگر وہ اس طرح کے حملے کرے گا تو پھر اس سے لڑنا بہت مشکل ہو جائے گا. اب اسرائیل کے لیے بھی مشکلات بڑھ رہی ہیں. نیتن یاہو نے تو اپنے آپ کو برباد کر لیا, اس کے پاس تو پیچھے ہٹنے کا راستہ ہی کوئی نہیں ہے, وہ تو خودکشی کر چکا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس بھی راستے محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ریجن میں جس کو اسرائیل کی جانب سے یہ خبر دی گئی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے بندر عباس میں ایک فضائی حملہ کیا جس کے نتیجے میں اہم ایرانی کمانڈر علی رضا کو شہید کر دیا. یہ علی رضا کمانڈر وہ ہے جس کے ذمہ تھا کہ آبنۂ ہرمز کو بند رکھنا, یہ اسرائیل نے دعویٰ کیا. اب اس سے کیا آبنۂ ہرمز کھل جائے گا؟ تو ایران ایک ملک ہے, وہ ایک قوم ہے, ان کے ساتھ اور بہت سارے لوگ ہیں, وہ ایک فوجی شہید ہو جائے گا دوسرا آ جائے گا. جس ملک کو آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت سے فرق نہیں پڑا, اسے کمانڈر کی شہادت سے تو فرق نہیں پڑے گا نا. وہ آبنۂ ہرمز کو بند رکھیں گے. اب اس کو کھلوانے کے لیے طاقت کا استعمال اگر امریکہ کرنے جاتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے بڑا مشکل اور کٹھن کام ہوگا. لیکن اگر وہ کسی طرح مذاکرات سے یہ معاملہ حل کر لیتا ہے تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی فیس سیونگ مل جائے. ناظرین, عرب ممالک کے لیے بھی نا اب سچویشن مشکل ہوتی جا رہی ہے. روزانہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے.
یو اے ای کا جو نقصان ہوا وہ شاید سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ان کی ساری ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہے، ان کی ٹورزم کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، ان کی آئل کی ایک مارکیٹ ہے، گیس کی مارکیٹ ہے، دیگر بہت سارا پیسہ یو اے ای کے اندر آتا ہے، وہ چیزیں نکل رہی ہیں وہاں سے، تو یو اے ای کا بہت زیادہ مالی نقصان ہوا ہے۔ اب اس میں انہوں نے ایک بڑا بولڈ ڈیسیجن لیا یو اے ای نے۔ خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایران کے ساتھ جنگ بندی مسترد کر دی اور وہ ایران کے خلاف زمینی حملے میں شامل ہوگا۔ یہ رائٹرز نے اور وال سٹریٹ جرنل نے یہ خبر دی ہے۔ وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تہران کے مکمل خطراتی نیٹ ورک کو پہلے ختم کیا جائے، جن سے ہمیں خطرہ ہے وہ سارا نیٹ ورک تہران کے اندر ختم کیا جائے، یہ یو اے ای نے کہا۔ اور جو ایک سفیر ہے یوسف العتیبہ، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ متحدہ عرب امارات آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی کوششوں میں شامل ہوگا۔ وہ عالمی تیل کے لیے ایک اہم گزرگاہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں متحدہ عرب امارات کی جو 1.4 ٹریلین ڈالر کی یعنی 1400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا جو معاملہ ہے وہ بھی ہم جاری رکھیں گے، ختم نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو ٹکانے لگائے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن ممکن نہیں ہے، لہٰذا جنگ بندی مسترد کر دی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ ایران کو مکمل ٹکانے لگایا جائے، ان کا کام تمام کیا جائے تاکہ خطے میں امن ہو۔ اب یہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر باقاعدہ یہ خبر موجود ہے، اور ایران کے معاملے میں یو اے ای کا اپنا ایک موقف ہے، اور یو اے ای کے اوپر اٹیک بھی بہت کیا ہے ایران نے۔ یعنی اگر اسرائیل کے بعد کسی ملک کو سب سے زیادہ ڈیمیج ہوا ہے تو غالباً ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ یو اے ای ہے، دبئی ہے۔ کافی نقصان ہوا وہاں پہ، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ ملک چھوڑ کر گئے ہیں، بڑی تعداد میں ابھی بھی وہاں ایئرپورٹوں سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، روس کو بہت فائدہ ہو گیا اس ساری لڑائی میں۔ یعنی رشیا نے جو اضافی پیسہ بنایا ہے وہ رشیا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس 1 مہینے کی لڑائی میں روس نے گیس اور تیل کی مد میں جو اضافی پیسہ بنایا وہ لگ بھگ 10 سے 12 ارب ڈالر ہے، اور اگر یہ لڑائی طول پکڑتی ہے یا یہ سچویشن پرلونگ کرتی ہے تو اس میں رشیا مزید اتنے پیسے یا اس سے زیادہ پیسے بنا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی کمائی ہے جو کوئی بھی ملک کر سکتا ہے۔ تو رشیا کو بہت فائدہ ہو گیا اس لڑائی میں، امریکہ کو، اسرائیل کو نقصان ہوا، ایران کو بہت نقصان ہوا، مڈل ایسٹ کو بہت نقصان ہوا، لیکن رشیا کو فائدہ ہوا۔ چائنا کا تیل نہیں رکا، چائنا کو تیل کی سپلائی ایران نے جاری رکھی، اس کی وجہ سے چائنا کو اتنا نقصان نہیں ہوا، لیکن نقصان ان ممالک کو ہوا ہے جو ممالک ایران کے خلاف ہے، یا ایران کو ذاتی طور پہ نقصان ہوا ہے۔ لیکن ایران نے کم سے کم ایک بات ثابت کی ہے کہ یہ مت انہوں نے توڑ دی کہ امریکہ اور اسرائیل کے اوپر واپس اٹیک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ واپس کا جو اٹیک ہے نا ایران کا، وہ اس کو تاریخ میں بہت فائدہ دے گا۔ لیکن اس مرحلے پہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور ایران کے اندر بھی یہ سوچ مختلف لوگوں میں موجود ہے، کہ اگر بہتر مذاکرات ہو جائیں اور ایک اچھی ڈیل ہو جائے جنگ بندی کی تو وہ کر لینی چاہیے، اور اپنے سیکیورٹی پہ کمپرومائز کیے بغیر اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے تو وہ ایران کو سوٹ کر سکتی ہے۔ اب ناظرین، پاکستان واپس آتے ہیں، وہاں سے 2 خبریں ہیں۔ ایک تو مراد سعید صاحب کی جو سینٹ کی نشست ہے اس کو فارغ کر دیا گیا، 9 مئی کا کیس ہے جناب، ATC عدالت ہے، انہوں نے کہا جی فارغ کریں، الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی بھی کر دیا۔ تو مراد سعید صاحب کو صرف اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پسند نہیں، اور کوئی بات نہیں۔ اسحاق ڈار جو ہے وہ کرمنل تھے، وہ بھی ایک دور میں، اور پاکستان سے بھاگے ہوئے تھے، اشتہاری تھے، لیکن سینیٹر کے طور پہ برقرار رہے، پھر ان کو لا کے پاکستان میں وزیر خزانہ بھی بنایا گیا۔ حالانکہ یہ کہا جاتا تھا کہ انہوں نے تباہی پھیری، لیکن واپس لا کے بنایا گیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی کرپشن کرتا ہے یا کوئی لوٹ مار کرتا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ پرابلم ہی کوئی نہیں ہے، ورنہ ہم اپنے سوئس بینکوں سے پیسہ واپس منگوا لیتے، انہیں یہ پرابلم نہیں ہے۔ انہیں اپنے ذاتی مفاد کا مسئلہ ہے کہ ہمارے راستے میں کوئی نہ آئے، جو ہم سے اختلاف کرے گا اس کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے، اور یہی ہم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اور خبر ہے، اور یہ پاکستان سے کچھ صحافیوں نے دی ہے، اور اس کی کنفرمیشن آپ بھی کر سکتے ہیں۔